استدراج ہے. پھر داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ جو اپنی چپل کو اشارہ فرمایا، اس نے جا کر پٹائی کر کے اس کو نیچے گرایا. اسے کہیں کہ داتا صاحب کی کرامت، چپل خود بخود ہوا میں اڑتی نہیں ہے. اسے اشارہ فرمایا تو وہ جا کر جو ایمان کی حالت میں اگر کوئی ولی سے خلاف عادت کام ہو، اسے کرامت کہتے ہیں. معجزہ جو ہے یہ صرف اور صرف نبی کا ہوتا ہے. اس کو ذہن میں ڈال لیجیے گا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو موٹر سائیکل سے گرا تو معجزہ ہو گیا، یہ ہو گیا. معجزہ نبی سے منسوب ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوئی ایسا کام جو خلاف عادت ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کو معجزات عطا فرماتا ہے. اب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چند ایک معجزات کے لیے میں آپ کو انشاءاللہ عرض کرتا ہوں کہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو اس دور کے ماحول اور امت کے مزاج کے مطابق عقل و فہم کے مناسبت سے معجزات عطا فرمائے. یعنی نبیوں کو جو معجزات ملے وہ لوگوں کی عقل و فہم کے مطابق ملے. میں پہلے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک معجزہ بیان کرتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں نے مشہور کر رکھا تھا کافروں نے کہ یہ جادوگر ہے، یہ جادوگر ہے، اور یہ جس کی طرف دیکھتے ہیں اس کو اپنے دین پر لے آتے ہیں. یہ جس کے ساتھ ملتے ہیں اس کو اپنے دین پہ قائم کر لیتے ہیں. تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں مشہور کر رکھا تھا کہ یہ شخص کیا ہے؟ جادوگر ہے. معذرت، استغفر اللہ. اب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو معجزات ہوتے تھے، جو کام ہوتے، جادو ہے، یہ جادو ہے، یہ جادو ہے. یعنی عام طور پہ یہ ہوتا ہے جس سے خطرہ ہوتا ہے نا، اس کے بارے میں مشہور کر دیا جاتا ہے پہلے سے کہ یہ یوں ہے، یہ یوں ہے، تاکہ لوگ اس کے قریب نہ آئیں. تو لہٰذا نبی علیہ السلام کے بارے میں کافر نے مشہور کر رکھا تھا. اب مشہور ہوا تو یمن میں ایک شخص کو بلایا گیا، حبیب نامی شخص کو، کہ آؤ اور ان کے جادو کا کوڑ کرو. اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں جو شخص حاضر ہوا، نہیں معلوم نہیں آیا تھا، اس وقت تو مسلمان نہیں تھا. پھر آ کر اس نے کہا کہ میں ایسی بات کروں گا کہ دیکھنا ہی اس کا جواب نہیں دے سکتا. کیا جی؟ اس نے پیغام دیا کہ اگر آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں، میری 2 شرطیں ہیں، ایک ابھی بتاؤں گا، ایک بعد میں بتاؤں گا. پہلی شرط کیا ہے؟ آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں، کیونکہ جادوگر جو ہے اس کا جادو چاند، سورج، ستاروں پہ نہیں چلتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ جادوگر جادو کے زور سے سورج کو ادھر سے ادھر کرتے ہوئے ابھی دوپہر کو اس کو کر دے. جادوگر کا جادو نہیں چلے گا. ہاں، وہ یہ کر سکتا ہے پنکھا اوپر سے نیچے آنے کے اوپر چل جائے، سورج چاند ستاروں پہ نہیں چلے گا. تو جب جادوگر کا آپ کو اس نے کہا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ جب وہ ابو قبیس پر کھڑے ہوئے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چاند کو اشارہ فرمایا. چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، ایک ٹکڑا دائیں طرف میں سے چلا گیا، ایک ٹکڑا بائیں طرف میں سے چلا گیا. اور اس شخص نے حبیب جو یمن سے آیا تھا، اس نے کہا کہ میری ایک بات تو پوری ہو گئی ہے، دوسری بات بھی پوری کر لیں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تو دوسرا سوال تم مجھ سے کرو گے، میں تمہیں بتاؤں گا. سبحان اللہ. اس نے کہا کہ آپ مجھے بتا دیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہتے تھے تمہاری ایک بیٹی ہے، معذور ہے، یمن میں چھوڑ کر آئے تھے، جاؤ دیکھو وہ بیٹی ہو گئی. آپ کے علم کی بھی دلالت ہے. الحمدللہ اگر جادو ہوتا تو صرف اور صرف وہاں لوگوں کو دکھتا، لیکن الحمدللہ یمن میں اس کی بیٹی نے بھی دیکھا. تو نبیوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ قوت عطا فرماتا ہے، یہ ہے معجزات، تاکہ لوگوں پر عقل کے مطابق، ان کی شعور کے مطابق، جتنی ان کی ذہنی صلاحیت ہے اس کے مطابق. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دور نبوت میں، چونکہ اس دور میں جادوگر بہت زیادہ تھے، لوگ جادو کرتے تھے، جادو کی کتابیں اور جادو بہت زیادہ تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ید بیضا، یعنی آپ ہاتھ ڈالتے تھے وہ چمکنا شروع ہو جاتا تھا، اور
عصا مبارک جو عصا تھا وہ ایسے پھینکتے تو وہ عصا بن جاتا تھا. اب وہ حیران ہوتے تھے کہ یہ کیسے ہو گیا. اور آپ جن جادوگروں نے کوشش کی آپ نے ان پر قابو پایا جادوگروں پر, وہ سجدے میں گر پڑے, آپ پر ایمان لے آئے. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں میڈیکل جو طب تھا یہ بڑے زور پر تھا. بڑے بڑے ڈاکٹرز بڑے بڑے امراض کا علاج کر کے فنی مہارت سے انسانوں کو مسخر کر رکھا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مادر زاد اندھوں جو پیدائشی نابینا تھے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو ٹھیک کر دیتے تھے اور مردہ زندہ فرما دیتے تھے, جو کہ میڈیکل سائنس میں ہوتے ہی نہیں, بندے زندہ ہو گئے. تو جو جتنے مرضی ڈاکٹر ایکسپرٹ تھے اس دور میں, لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ معجزہ عطا فرمایا تاکہ لوگ ان کے قریب آئے. یہ نبی جو ہے یہ فائق رہے اپنی امت پر. نبی جو ہے یہ علم کے اعتبار سے بھی سب سے بڑا علم ہوتا ہے, اور نبی یہ کمالات میں بھی سب سے مضبوط ہوتا ہے. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے. جتنے انبیاء کو سارے نبیوں کو معجزات عطا فرمائے, اس سے زیادہ معجزے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے, جو ہر طبقہ, ہر گروہ, ہر قوم اور تمام مذاہب کے مزاج اور طرف کے مطابق تھے. اب دیکھیں نبی علیہ السلام کے دور میں شاعر بڑے مشہور تھے. شاعر بڑی شاعری کرتے تھے, وہ ان کو اپنی عربی لینگویج پر فخر ہوا کرتا تھا. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ, ان کو جو کتاب عطا فرمائی گئی قرآن مجید فقار حمید, اس کی لینگویج ایسی تھی کہ جب ایک مختصر سورت کو کعبے پہ لٹکایا گیا, گاؤں میں گاؤں کسی کے پاس ایسی شاعری ہے, کسی کے پاس ایسی زبان ہے, ایسا عربی لینگویج ہے, لاؤ اس کا مقابلہ لاؤ, کوئی بھی نہیں آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن جس زبان میں نازل فرمایا, ایسی زبردست لینگویج کوئی عرب بندہ لا نہیں سکا کہ وہ گونگے بن جاتے تھے. نبی علیہ السلام جو قرآن جب سناتے تھے تو قرآن کی کوئی جواب ہی نہیں ہوتا تھا ان کے پاس. اسی طرح کبھی جان کے دو ٹکڑے کر رہے ہیں, کبھی مردے کو زندہ کر رہے ہیں, کبھی کسی کی آنکھ گر گئی ہے اس کو لگا رہے ہیں, کبھی کسی کا بازو ٹوٹ گیا ہے اس کو پکڑ کے جوڑ دیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ان کی تلوار ٹوٹ گئی, جنگ میں تلوار ٹوٹ گئی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی ٹہنی میں عطا فرمایا, بولو جاؤ کرو, درخت کی ٹہنی لکڑی دی, اور وہ لکڑی سے جنگ لڑتے تھے, اور لکڑی جو تھی وہ تلوار کا کام کرتی تھی. سبحان اللہ, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چاہے تو جان کے ٹکڑے فرمائیں, ہمارے نبی اشارہ فرمائیں, سورج بن جائے. سبحان اللہ. مولا مشکل کشا سید خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک جنگ کے موقع پر واپس آ رہے تھے, نماز نہیں پڑھی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی گود مبارک میں سر رکھ کے میرے آقا علیہ السلام لیٹ گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف ادب ہے, ادب رسول کا, اور دوسری طرف نماز ہے. رسول کی تعظیم فرض ہے, نماز کی ادائیگی فرض ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. میرے آقا علیہ السلام نے آنکھیں کھولی, پوچھا کہ کیا بات ہے, اس کی نماز پڑھنی ہے, سورج جا رہا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا, سورج پلٹا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہوں نے مولا مشکل کشا سید خدا رضی اللہ عنہ نماز پڑھی, سورج غروب ہو گیا. بارش نہیں ہو رہی تھی. صحابہ کرام علیہ رضوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارش نہیں ہو رہی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بادلوں کو اشارہ فرمایا, دعا کی, بارش آ گئی. اور پھر جمعے کی بات ہے, ہفتہ اتوار پیر منگل بدھ جمعرات جمعہ بارش ہوتی ہے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ پھر حاضر ہوئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارش نہیں ہو رہی, بارش زیادہ ہو گئی ہے, ہمارے برتن بھر گئے ہیں. میرے آقا علیہ السلام پھر تشریف لے گئے اور دعا فرمائی, بادلوں کو اشارہ فرمایا, بادل مدینے سے باہر برسنے لگے, مدینے سے بارش بند ہو گئی. یعنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کو تو ٹکڑے فرمایا, چاند کو واپس بھیجا, اور بادلوں کو اشارہ فرمایا تو بادل میں برسنے لگے, پھر اشارہ فرمایا تو برسنا
اس جگہ پر مسجد حمامہ موجود ہے. اللہ ہم سب کو مدینے شریف کی حاضری نصیب فرمائے. حمامہ کہتے ہیں عربی میں بادل کو. مسجد حمامہ وہاں موجود ہے جہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بادلوں کو اشارہ فرمایا. رکانہ یہ بہت بڑا پہلوان تھا مکے کا, کشتی کرتا تھا. اس نے چیلنج کیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے کشتی فرما لے, اگر میں ہار گیا تو میں اسلام قبول کر لوں, اگر سرکار کشتی جیت جائے تو میں اسلام قبول کر لوں گا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس پر چیلنج قبول فرمایا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پکڑ کر تھا اس کو نیچے پھینک دیا. اس کو سمجھ نہیں کیا ہوا, کہتے نہیں دوبارہ. اب وہ اتنا بڑا پہلوان تھا, اس کے لیے تو ڈوب مرنے کا مقام تھا کہ وہ ایک بار میں چیت ہو جائے. وہ جی اسلام کا کانا نے قبول کیوں کیا ہے, اس لیے کیا ہے کانا نے قبول کہ جناب وہ ہر کشتی آ گیا. اس نے کہا نہیں دوبارہ. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پھر پکڑا پھر چھوڑ. اب وہ پہلوان تھا, اب اس وقت اسلام نہیں لایا. پھر وہ کانا کہتا ہے کہ جی وہ جو درخت ہے نا سامنے, وہ جو درخت ہے وہ یہاں آئے اور یہاں آ کر آپ پر کلمہ پڑھے, آپ کے نبی ہونے کی گواہی دے, میں اسلام قبول کر لوں گا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رکانا اس درخت کو میں کہوں, میں بلاؤں, یا تو کہے جا کر تجھے اللہ کا نبی بلا رہا ہے وہ آئے. اس نے کہا میں کہوں تو یہی بات ہے. بولے جا کہتے اس کو. وہ درخت کے پاس گیا رکانا مہمان اور جا کر کہتا ہے اے درخت تجھے اللہ کا نبی بلا رہا ہے. وہ درخت دائیں چکا بائیں چکا اپنی جڑیں پھیرتا ہوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات ہیں. یہ معجزے انبیاء کو خدا نے, ہمارا نبی معجزہ بن کے آیا. آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اتنے معجزات ہیں سبحان اللہ. ایک شخص حاضر ہوا, وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ اس پتھر کو اشارہ فرمائیں. وہ پتھر آئے اور آپ کے نبی ہونے کی گواہی دے. میرے آقا علیہ السلام نے پتھر کو اشارہ فرمایا, وہ پانی پر تیرتا ہوا آیا اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی گواہی دینے لگا. سبحان اللہ. پتھر سرکار کی بات مان رہے ہیں, بادل مان رہے ہیں, درخت مان رہے ہیں, چاند مان رہے ہیں, سورج مان رہا ہے. سبحان اللہ. اسی طرح صحابہ کرام علیہ رضوان جنگ کے موقع پر, ایک جنگ کا موقع تھا, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پانی ختم ہو گیا ہے, پانی نہیں ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پانی کا مشکیزہ ہے. انہوں نے کہا جی ہمارے پاس ہے, لاؤ. پانی کا مشکیزہ لایا. میرے آقا علیہ السلام نے ہاتھ مبارک اس پانی کے مشکیزے میں ڈبویا اور جب باہر نکالا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 5 انگلیوں سے 5 پانی کے چشمے جاری تھے. اور جنگ کے موقع پر سینکڑوں صحابہ کرام علیہ رضوان انہوں نے پانی پیے, ان کے جانوروں نے پانی پیا, پانی کو اسٹور کیا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اس کائنات کا افضل ترین پانی وہ ہے جو میرے آقا علیہ السلام کی انگلی مبارک سے نکلا. آپ فرماتے ہیں آب زمزم اس جگہ سے نکلا جہاں اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیاں ماری اور جہاں جبریل امین علیہ السلام نے پر مارا تو آب زمزم وہاں سے نکلا. لیکن امام الانبیاء کی انگلیوں سے نکلنا والا پانی یہ سب سے افضل ہے. سبحان اللہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات ہیں, اتنے ہیں. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھ باہر آ گئی. میرے آقا علیہ السلام نے آنکھ پکڑ کے لگا دی, سلاپ دہن لگایا. سبحان اللہ. وہ آنکھ فرماتے ہیں پہلے سے زیادہ حسین اور دیکھنے والی بن گئی. مولا مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. میرے آقا علیہ السلام فتح خیبر کے موقع پر فرمایا میں صبح جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا. جنگ خیبر کی جنگ ہو رہی ہے اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا. جھنڈا صبح بلایا, بلاؤ علی کو بلاؤ. مولا مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ عنہ بلایا گیا. ان کی آنکھیں دکھ رہی تھی, آنکھوں میں تکلیف تھی, آنکھوں میں پرابلم تھی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگایا, ان کی آنکھیں درست ہو گئی. سبحان اللہ. کسی صحابی کو آپ ڈنڈا عطا فرمائیں, وہ تلوار کا کام کرے, کسی صحابی کی آنکھ باہر آ جائے آپ پکڑ کے لگا دیں. سبحان اللہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ, سبحان اللہ, اصحاب صفہ, یہ صفہ وہ چبوترا ہے جہاں 70 صحابہ کرام بیٹھتے تھے. یہ کیا کرتے تھے؟ سرکار سے علم حاصل کرتے تھے.
نبی علیہ السلام سے علم حاصل کرتے تھے، یہ کاروبار نہیں کرتے تھے، یہ نوکری نہیں کرتے تھے، بہت غریب صحابہ تھے، یہ مسجد نبی شریف میں بیٹھتے تھے، سرکار سے حدیثیں سنتے تھے، آقا علیہ السلام سے علم سیکھتے تھے۔ جب کسی قبیلے کو ایمان کی دعوت دینی ہوتی، اسلام کی دعوت دینی ہوتی، میرے آقا علیہ السلام انہی صحابہ میں سے 2 صحابہ، 3 صحابہ، 4 صحابہ بھیج دیتے جو جا کر اسلام کی تبلیغ کرتے تھے، واپس آ جاتے، جنگ کا موقع پہ جہاد کرتے اور سرکار کی زیارت کرتے۔ کھاتے پیتے کہاں تھے؟ کہاں سے تھے؟ میرے سرکار کے آتے تھے، اور سرکار مدینہ علیہ السلام کی بارگاہ میں کوئی صدقہ آتا، کوئی خیرات آتی، کوئی زکات آتی، میرے آقا علیہ السلام کی دعا کا فرما۔ اب ایک بات میں نے عرض کر دی ہے، انشاءاللہ آگے جا کر عرض کروں گا اسی کو انشاءاللہ۔ اب صحابہ کرام میں ہے عنوان اصحاب صفہ، 70 صحابہ مسجد میں موجود ہیں، چبوترے پر رہتے ہیں، مستقل رہتے ہیں، اور سرکار سے حدیثیں سیکھتے ہیں، دین سیکھتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، اور آگے جا کر پھیلاتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو شدید بھوک لگی، آپ کہتے ہیں مجھے بڑی بھوک لگی تھی، میرا دل تھا کہ کچھ آئے، میں نبی علیہ السلام کے ساتھ گیا، میرے آقا نے فرمایا گھر آ جاؤ۔ جب گھر پہنچا، کاشان اقدس پر پہنچا تو سرکار مدینہ علیہ السلام نے گھر میں پتہ کیا کیا ہے، پتہ چلا دودھ کا پیالہ آیا ہے، کسی طرف سے تحفہ آیا ہے، صدقہ آیا ہے، دودھ کا پیالہ۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ یہاں آؤ۔ آپ کہتے ہیں مجھے اتنی بھوک لگی تھی، میں نے کہا مزہ آ گیا، آج تو ابو ہریرہ دودھ پیے گا، آج تو میں دودھ پیوں گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا پکڑو، میں نے پکڑا، سبحان اللہ، کہتے ہیں میں قریب تھا کہ میں دودھ پیتا، میرے آقا اشارہ فرماتے ہیں دودھ پیتا، مجھے اتنی بھوک لگی تھی، مگر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ یہ اصحاب صفہ کو پلانا شروع کرو۔ اگر میں نے ذکر کر 70 صحابہ ہیں اور 70 صحابہ دودھ کا ایک پیالہ ہے، اور چونکہ نبی کی تعظیم فرض ہے، صحابہ کرام علیہ کو متصور ہی نہیں تھا کہ سرکار کچھ فرما دیں، سرکار کچھ فرما دیں، ہمیں امی کہیں، میں مثال دیتا ہوں، امی کہیں، ابو کہیں، اطاعت ہمارے لیے بھی لازمی ہے، امی ابو کہیں کچھ تو ہم کو سب کھا پی رستے میں جائز ہے، لیکن چونکہ نبی کی تعظیم فرض ہے، نبی کی تعظیم فرض ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن اس کو فرض کرا دیا، لہٰذا جب فرمایا کہ ابو ہریرہ پلانا شروع کرو، اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے دائیں طرف سے صحابی کو پلایا، پہلے نے پیا، دوسرے نے پیا، تیسرے نے پیا، چوتھے نے پیا، پیٹ بھر کے پیا، پیالے میں دودھ ویسے کا ویسے، یہاں تک کہ 70 صحابہ کرام علیہ رضوان نے اس پیالے سے دودھ پیا، پیالے میں دودھ ویسے کا ویسے تھا، اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بلایا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ پیو، کہتے میں نے پیا، پھر سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو، کہتے میں نے پیٹ بھر کے پیا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو، میں نے اور پیا، پھر سرکار نے فرمایا میں نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس اب وہ پی لیا ہے، پھر سرکار مدینہ علیہ السلام نے اس میں سے گوشت فرمایا، سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کیوں جناب ابو ہریرہ، کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جامع شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے پھر گیا، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات ہیں، بے شمار معجزات ہیں، اللہ کرے دیکھیں جس سے محبت کرنی ہوتی ہے نا، جب محبت ہوتی ہے بندہ اس کا تذکرہ سنتا ہے، اس کا تذکرہ پڑھتا ہے، مثال کے طور پر آپ کو بچوں سے محبت ہے، اب آپ وہاں جان کے بچوں کو تذکرہ کریں گے، میں گھر میں آ رہا تھا، میرے بچے نے مجھے روکا، صبح پوچھا تھا پاپا کب آئیں گے، میں شام کو گیا تھا، اس نے مجھے سلام کیا، اس نے گڈ مارننگ کہا، گڈ نائٹ کہا، میرے بچے نے یہ کہا، میرے بچے نے وہ کہا، کیونکہ انسان کو اولاد سے محبت ہوتی ہے۔ میں آپ کے بچوں کا کوئی پوائنٹ نہیں یہاں ڈسکس کروں گا کہ جی بچے یوں ہوتے ہیں، بچے آپ میں بچے ایسے ہوتے ہیں، آپ کا انٹرسٹ ڈیولپ ہو جائے گا گفتگو میں، بات چیت میں، لیکن ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اپنی اولاد سے زیادہ ہے، ہمیں نبی سے محبت اپنے ماں باپ سے زیادہ ہے، ہمیں نبی سے محبت اپنی جان سے زیادہ ہے، اور یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کا نبی یہ مومنوں کی جان سے زیادہ ان کا مالک ہے، تو نبی مومنوں سے ان کی جان سے زیادہ مالک ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے، اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کوئی کامل مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کی جان، اس کی مال، اس کی اولاد، غرض کی کائنات میں موجود ہر چیز سے زیادہ اسے محبوب نہ ہو جاؤں، لہٰذا نبی علیہ السلام سے محبت کا تقاضا کیا ہے، آقا علیہ السلام کی بات کو مانے، چاند مانتا ہے جی، مانتا ہے، سورج مانتا ہے، پتھر مانتا ہے، درخت مانتے، بادل مانتے جی، مانتے، ہم انسان
میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نماز پڑھو اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو. کتنے مسلمان پڑھتے ہیں؟ اصل بات ماننا جو نا پریکٹیکلی ہوتا ہے. ایک کہے کہ محبت ہے, ایک مثال میں بھی نعرہ لگاؤں گا غلامی رسول میں, دوسرے بولے بہت نہیں قبول ہے. یقیناً حقا کے نام پر قربان ہے, مگر غلامی رسول میں نماز قبول ہے کہ نہیں؟ جی اللہ کرے اصل میں اتنے نمازی ہوں, اللہ کرے مغرب میں اتنے ہی ہوں, اللہ کرے عشاء میں اتنے ہی ہوں, اللہ کرے کہ نماز پڑھے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا کیا ہے کہ آقا کی بات کو مانا جائے. پتھر ماننا ہے, سورج ماننا ہے, چاند ماننا ہے, بادل ماننا ہے, کون سی چیز ایسی ہے جو سرکار نے اتارا کی, جو ہجری کے واقعات ہیں, پھر آپ مٹنی کے واقعات ہیں جنہوں نے سرکار کو فریاد کی. کتنے معاملات ہیں, وہ گدا جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دراز گوش ہے, آپ کی مٹنی مبارکہ ہے, اور کتنے ایسے واقعات ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. آپ جانوروں کے بھی نبی ہیں, آپ پرندوں کے بھی نبی ہیں, آپ سب کائنات کے نبی ہیں, تمام کائنات کو نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں. لہذا محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانیں. ہاں بات مانیں. سرکار نے فرمایا نماز پڑھے, آقا نے فرمایا ماں باپ کی اطاعت کرے, آقا علیہ السلام نے فرمایا حلال روزی کمائیں. یہ سرکار کے فرمودات تو پڑھے نا 40 فرامین مصطفیٰ, یہ باہر سے کتاب مل جائے گی, لے لیں. آقا نے کیا فرمایا, کسی کو تکلیف نہ دیجیے, یہ کتاب لے لیں, باہر سے مل جائے گی آپ کو. ماں باپ کے حقوق مل جائیں گے, اولاد کے حقوق مل جائیں گے, رشتہ داروں کے حقوق مل جائیں گے, بالکل ملیں گے, کیوں نہیں ملیں گے. لہٰذا محبت رسول کا تقاضا یہی ہے کہ ہم انشاءاللہ عمل کریں گے. دوسری بات جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے میری درخواست ہے, اصحاب صفہ کیا تھے؟ یہ نبی کی بارگاہ میں رہتے تھے اور سرکار کی بارگاہ میں رہ کر یہ علم سیکھتے تھے. آج کل مدرسوں کا جو نظام ہے یہ ایسا ہی ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ مولوی لوگ جو ہے نا, مولوی لوگ یہ زکاتیں کھاتے ہیں, یہ کھاتے ہیں, تو صدقے کھاتے ہیں, تو یہ پیسے لیتے ہیں. آپ مجھے بتائیے اصحاب صفہ جو 70 صحابہ کرام تھے, ان کا گزارا کس پر ہوتا تھا؟ مسجد نبی شریف میں رہتے تھے, میرے آقا ان کو کیا کھلاتے تھے؟ زکات کھلاتے تھے, صدقہ کھلاتے تھے, خیرات کھلاتے تھے. حضرت ابو ہریرہ کی حدیث سن کے ہم نہیں عمل کرتے ہیں. وہ ابو ہریرہ نے تو زکات کہ مال جب آتا تھا میرے آقا فرماتے تھے. حضرت بلال حبشی جو اذان دیتے تھے وہ کیا تھے؟ اصحاب صفہ میں سے تھے. حضرت عبادہ بن صامت اصحاب صفہ میں سے تھے. حضرت صہیب رومی اسی میں سے تھے. حضرت سلمان فارسی انہی میں سے تھے. 70 صحابہ صفہ. تو لہٰذا کبھی بھی بغیر نالج کے, بغیر علم کے کوئی ایسی بات مجھ سے نہ نکالے جس کا تعلق اسلامی شعار سے ہو, اسلامی طریقے سے ہو. صحابہ کرام علیہ رضوان کا یہ اصحاب صفہ, اس کو قرآن میں پڑھیں. اصحاب صفہ کو مال خرچ کرنے کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے. لہٰذا وہ افراد جنہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا, جو کما نہیں سکتے, بزنس نہیں کرتے, مال جا کے نہیں کماتے, وہ یہاں رکتے ہیں اور رک کر اپنے آپ کو وقف کیا ہے دین کے لیے. اور یہ صحابہ کا طریقہ ہے. اصحاب صفہ انہوں نے وقف کیا تھا علم دین سیکھنے کے لیے. میرے آقا علیہ السلام ایک پیالے سے 70 کو کھلاتے تھے. یہ واقعات لکھے ہیں, معجزات سنتے ہیں, لیکن اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ. باقی شریف ہے, آج ربیع الاول شریف کی 10 ہے جی, 10 ہے. کل انشاءاللہ ہفتہ ہے, 11ویں ہوگی, اور جیسے ہی کل ہفتے کو مغرب کا سورج غروب ہوگا انشاءاللہ 12 ربیع الاول کی رات ہے. تو آقا علیہ السلام کا ذکر کرنے کی رات ہے, یہ درود پاک پڑھنے کی رات ہے, آقا علیہ السلام کے معجزات کمالات کی رات ہے. سیکریٹ کے قریب بابا گراؤنڈ میں بھی اجتماع ہوگا انشاءاللہ. یہاں بھی انشاءاللہ 3 گھنٹے کا اجتماع ہوگا. عشاء سے لے کر 3 گھنٹے اسی فیضان مدینہ میں انشاءاللہ تلاوت ہوگی, نعت شریف ہوگی, بیان ہوگا, ذکر دعا ہوگی انشاءاللہ. اس سے سنت و برا اجتماع یہاں بھی سیٹرڈے کو ہفتے والے دن عشاء کے بعد اجتماع ہوگا, اور انشاءاللہ جلوس میلاد اتوار کو ہوگا. اللہ تعالیٰ کے آقا صلی اللہ علیہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائے. ان کے معجزات